آج ساری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، پہلے یہ سارے کا سارا سلسلہ کہیں فرانس کے اندر، کہیں جرمنی کے اندر، اور کہیں ڈنمارک کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ سلسلہ ایک جاری تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ آج کچھ عرصہ ہو گیا ہے یہ موجودہ حکومت کی سرپرستی اور اس کی سربراہی کے اندر، آج اس ہمارے ملک کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر، جہاں پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، مروت بھی تھی، جہاں مل جل کر کے لوگ رہتے تھے، آج یہاں اس طرح کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ کچھ اس طرح کے نہایت رجسٹرڈ کمینے لوگ، اس لیے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہ ہو، جو حضور کے خلاف زبان کھولے روئے زمین کے اوپر اس سے بڑا کمینہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے خلاف بھونکتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک عورت تھی، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے تعلق سے بکواس کیا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ آخرکار پورے ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب میں سنجیدہ گفتگو حکومت تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اگر نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور حضور کی ناموس کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اور اگر قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آخرکار کب تک یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ کب تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے خلاف یہ زبان کھولتے رہیں گے؟ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا تو پھر یاد رکھے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، خلفشار ہوگا، انتشار ہوگا، انقلاب آئے گا، اور پھر آگے کیا سے کیا ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا جو تم آپ تصور بھی جس کا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ اگر روکنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے نبی کی عزت کی جائے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عزت کی جائے، ورنہ اپنی زبان تو بند رکھو، ورنہ اگر کوئی زبان کھولے گا تو نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات کے نبی ہیں، پھر طوفان بھی آئے گا، قہر بھی آئے گا، بربادی بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام اور ان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات سے جو کہہ رہا ہوں، میں بنیادی طور پہ تاریخ کا ایک طالب علم رہا ہوں، ہر طرح کی تاریخ پڑھنا میرا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمان جس چوراہے پہ آ کر کے کھڑے ہیں اور امتحان اور آزمائش کی جن گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، اس سے پہلے تاریخ کے اندر اس طرح کی آزمائش اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر کبھی نہیں آئی تھی۔ اب کوئی اس کا ادراک کرے کہ نہ کرے، کوئی اسے مانے کہ نہ مانے، کوئی اسے سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن یاد رکھیے ان ساری چیزوں کا حل بھی ہمیں خود ڈھونڈنا ہے، اس کا حل بھی ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ آج تعلیم کے نام پر مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ آج ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کے نام پر مسلمانوں کے اندر سے روح محمدی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ایڈوانس ہونے کے نام پر، آج فارورڈ ہونے کے نام پر کہاں کہاں اسلام کی تعلیمات کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آخرکار اس کا حل کیا ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو نیند نہیں چھوڑتی، اور دوسرے اتنے زیادہ بیدار ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں صفِ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمان پھر بھی کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہا ہے۔ آج ہماری ترجیحات کیا ہے؟ آج بس اس کو نیچے لگانا ہے، اس کو تھوڑا اوپر کرنا ہے، اس کی زمین کو غصب کرنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ معاشرے و سماج کے اندر اس کے علاوہ کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ آج دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، بس اسی کے اندر ہم اپنا سارے کا سارا قیمتی ترین وقت اسی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی دولت و ثروت تھی جتنی اللہ نے آج عطا فرمائی ہے؟ آج کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ آج دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہر چیز، لیکن جب ہماری تہذیب پہ، ہمارے تمدن پہ، ہمارے کلچر پہ، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہ، دینی تعلیمات کے اوپر جب حملہ ہو رہا ہے، اب اس کا جواب کوئی اور دے گا یا مسلمانوں کو دینا چاہیے؟
جب یہ ذمہ داری ہماری ہے تو آج اگر ایک کالج کے اوپر ہماری کسی مسلمان بچی کے حجاب کے اوپر پابندی کی بات ہو تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ہم 10 کالج اپنے کھڑے کر دیں۔ بولو یہ غیرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیوں کسی کے کالج میں اپنی بچیوں کو بھیجیں؟ بیٹی سے بڑھ کر کے تو عزت گھر میں کوئی ہوتی نہیں دوسری، بیٹی تو عزت کا نام ہے۔ اس کے باوجود کیا ہماری غیرت مر کہاں گئی کہ ہم دوسروں کے اسکولوں میں، دوسروں کے کالجوں میں اور دوسری کی یونیورسٹیوں کے اندر کیوں ہم اپنی بچیوں کو بھیجیں؟ بولو اسکول ہمارے اپنے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اور کالج ہمارے اپنے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ میں تو آگے بات کروں گا، یونیورسٹیاں بھی ہماری اپنی ہونی چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری قوم جہالت سے باہر آئے گی۔ کہاں سے باہر آئے گی؟ یہ بڑا کڑوا جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہماری قوم جہالت کے اندر دھنس چکی، پھنس چکی، غرق ہو چکی ہے۔ جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کرنے۔ ایک ایک باجی کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، لیکن کسی باجی نے آج تک اسکول کھولا؟ وہ لوگ مجھے جواب دیں آپ، آج تک اسکول کھولا کیوں نہیں کھولا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کروڑوں روپے لوگوں نے دیے ہیں نیاز کے نام پہ، آخرکار کرتے کیا ہیں ان پیسوں کو؟ وہ پیسے اپنی عیاشیوں کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھو ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ لیکن قوم جہاں پہ کھڑی تھی وہیں پہ کھڑی، اپنی جہالت اور کم عقلی کی بنیاد پہ۔ ایمانداری سے بتائیے ان ساری چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ آج میں اپنا درد دل سناؤں کس کو؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ دنیاوی طور پہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، اور شرعی طور پہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہماری مسجدیں سب سے زیادہ صاف ستھری ہوں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجدیں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر امام اور مؤذن کی معقول تنخواہ ہو تاکہ وہ دین کا کام بغیر کسی ٹینشن کے کریں۔ لیکن کیا اس کے بارے میں کوئی مسلمان سوچتا ہے؟ ہاں بولو سوچتا ہے کوئی مسلمان؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے بچے اگر مسجد کے اندر نہیں آئیں گے، مدرسے کے اندر نہیں آئیں گے، ادارے ہمارے اپنے نہیں آئیں گے، ہمارا مستقبل تو ڈارک ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے اور تاریک ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے کون آئے گا آخرکار؟ جبریل امین، حضرت اسرائیل آئیں گے وہ، لیکن وہ دوسرے کام کے لیے۔